حیدرآباد کے بنجارہ ہلز پولیس نے زیپٹو میں کام کرنے والے 19 سالہ ڈیلیوری ایگزیکٹو شاداب کے خلاف سڑک پر خطرناک بائک اسٹنٹس کرنے اور ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے کے الزام میں مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس کے مطابق شاداب کو KBR مین روڈ اور شامل پیٹ کے علاقوں میں لاپرواہی کے ساتھ موٹر سائیکل اسٹنٹس کرتے دیکھا گیا تھا۔ بعدازاں ان اسٹنٹس کی ویڈیوز انسٹاگرام پر اپلوڈ کی گئی، جس کے بعد پولیس کی توجہ اس جانب مبذول ہوئی۔ پولیس کے مطابق نوجوان کے خلاف BNS اور موٹر وہیکلز ایکٹ کی متعلقہ دفعات کے تحت عوامی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے اور ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کے الزام میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ تحقیقات کے حصے کے طور پر پولیس نے وہ موٹر سائیکل بھی ضبط کر لی ہے جو مبینہ طور پر اسٹنٹس میں استعمال کی جاتی تھی۔ پولیس نے نوجوانوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ سڑک پر خطرناک اسٹنٹ سے گریز کریں، کیونکہ اس طرح کے حرکات مسافروں اور راہگیروں کی جان کے لیے سنگین خطرہ بن سکتی ہے۔ حکام نے وعدہ کیا ہے کہ خطرناک اسٹنٹس کرنے اور ان کی ویڈیوز آن لائن شیئر کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جا رہی ہے۔ حیدرآباد کے علاقے کومپلی میں ایک خاتون پر حملہ کر کے طلائی زیور چھین لینے کا واقعہ پیش آیا۔ مقامی لوگوں کے مطابق جیا بھیری کالونی میں آئل شاپ چلانے والی خاتون پر ایک ملزم نے اچانک حملہ کر دیا۔ اس نے خاتون کے گلے میں موجود سونے کی چین چھین لی۔ ملزم کے حملے سے خوفزدہ خاتون نے زور زور سے چیخ و پکار شروع کر دی۔ خاتون کی آواز سن کر آس پاس کے لوگ فوراً موقع پر جمع ہو گئے اور ملزم کو پکڑ لیا۔ بعدازاں اسے مار پیٹ کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ اس واقعے کی تصاویر اور ویڈیوز وہاں نصب CCTV کیمرے میں ریکارڈ ہو گئی، جو اب سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ متاثرہ خاتون کی شکایت پر پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی۔ تلنگانہ کے ضلع نظام آباد میں آج ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا، جہاں ہندلوائی منڈل کے چندران پلی کے قریب قومی شاہراہ پر 7 کاریں اور 2 لاری آپس میں ٹکرا گئی۔ اطلاعات کے مطابق ایک تیز رفتار لاری کا ٹائر پھٹنے کے بعد وہ اچانک سڑک کے بیچوں بیچ رک گئی، جس کے نتیجے میں پیچھے سے آنے والی گاڑیاں ایک کے بعد دیگر آپس میں ٹکراتی چلی گئی۔ اسی دوران پیچھے سے آنے والی ناریل سے بھری ایک لاری بے قابو ہو کر کاروں سے ٹکرا گئی اور سڑک کنارے کھیتوں میں جا گری۔ حادثے میں کئی کاریں مکمل طور پر تباہ ہو گئی، جبکہ متعدد افراد زخمی ہو گئے، جنہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ تاہم خوش قسمتی سے اس حادثے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی معاہدے کے لیے اہم مذاکرات جاری ہیں۔ اسی دوران آبنائے ہرمز کے قریب ایک بار پھر کشیدگی پیدا ہو گئی۔ امریکی فوج نے جنوبی ایران میں ایرانی میزائل لانچنگ مراکز اور بارودی سرنگیں بچھانے کی کوشش کرنے والی ایرانی کشتیوں پر دفاعی حملے کیے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے اس کارروائی کی تصدیق کی ہے، جبکہ امریکی نشریاتی ادارے CNN نے بھی اس کی رپورٹ شائع کی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے ترجمان ٹیموتھی ہاکنز کے مطابق یہ حملے امریکی افواج کو درپیش خطرات کے پیش نظر اپنی حفاظت کے لیے کیے گئے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ایران کی جانب سے سمندری بارودی سرنگیں نصب کرنے کی کوشش اور میزائل مراکز کے سرگرمیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ جنگ بندی کے باوجود امریکی افواج نے انتہائی تحمل کا مظاہرہ کیا، تاہم اپنی سلامتی کے لیے کارروائی ناگزیر تھی۔ دونوں تلگو ریاستوں میں سورج مسلسل آگ برسا رہا ہے۔ 45 ڈگری کے ریکارڈ درجہ حرارت کے ساتھ شدید لو چلنے کے باعث عوام شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ گرمی کی شدت اور لو لگنے کے سبب کل پیر کے روز آندھرا پردیش اور تلنگانہ میں مجموعی طور پر 77 افراد کی موت ہونے کی اطلاعات ہیں۔ ان میں سے تلنگانہ میں 52 جبکہ آندھرا پردیش میں 25 اموات درج کی گئی۔ تاہم زمینی سطح سے موصول ہونے والی غیر سرکاری رپورٹوں کے مطابق گزشتہ ایک ہفتے کے دوران دونوں ریاستوں میں تقریباً 200 سے 300 افراد لو لگنے سے ہلاک ہوئے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ آئندہ چند دنوں تک گرمی کی شدت اسی طرح برقرار رہ سکتی ہے اور درجہ حرارت میں مزید اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر دونوں ریاستوں کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اداروں نے عوام کو انتہائی محتاط رہنے کا مشورہ دیا۔ خاص طور پر دوپہر 11 بجے سے شام 4 بجے تک شدید گرمی رہنے کے باعث بزرگوں، حاملہ خواتین اور چھوٹے بچوں کو انتہائی ضرورت کے بغیر گھروں سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اس سال مانسون کی آمد میں تاخیر ہونے کا امکان ہے۔ ریاست میں جنوب مغربی مانسون 5 جون کے بعد ہی داخل ہوگا۔ محکمہ موسمیات نے ابتدا میں اندازہ لگایا تھا کہ مانسون اس ماہ کی 25 تاریخ تک ملک کے جنوبی علاقوں سے ٹکرائے گا، تاہم مانسون کی رفتار سست پڑ گئی ہے۔ اب تک بحر ہند اور خلیج بنگال سے پھیلنے والی ہوائیں سری لنکا کے نصف حصے تک پہنچ کر رک گئی ہیں۔ ہندوستانی محکمہ موسمیات پہلے ہی اعلان کر چکا ہے کہ اس سال مانسون کے دوران معمول سے کم بارش ہونے کا امکان ہے۔ عام طور پر اس ماہ کے اختتام تک تلنگانہ میں مانسون داخل ہو جاتا ہے، لیکن موجودہ حالات کے پیش نظر
اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ اگلے ماہ 5 سے 10 جون کے درمیان پہنچ سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس تاخیر کے باعث جولائی، اگست اور ستمبر میں بھی بارش پر اثر پڑنے کا امکان ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ یعنی کہ SBTET کی جانب سے آئندہ تعلیمی سال 2026 اور 27 سے پولی ٹیکنک کالجز میں کئی نئے ڈپلوما پروگرام شروع کیے جائیں گے تاکہ انڈسٹری کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ عہدیداروں کے مطابق یہ پروگرام سے انڈسٹری ماہرین IIT حیدرآباد، ٹاٹا ٹیکنالوجیز، CDAC حیدرآباد، CII اور گورنمنٹ پولی ٹیکنک فیکلٹی سے صلاح و مشورے کرنے کے بعد بنائے گئے ہیں۔ اس کے اپ گریڈ کردہ نصاب میں پریکٹیکل لرننگ، انڈسٹریل ایکسپوجر، انٹرنشپس اور ابھرتی ٹیکنالوجیز جیسے AI، IoT، پائتھن، پروگرامنگ اور ڈیجیٹل فیبریکیشن شامل ہیں۔